السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان جس گھڑی سے ڈر رہے تھے وہ گھڑی آئی اور آ کر چلی بھی گئی۔ اب اس سے کیا نکلے گا؟ عمران خان صاحب کی نااہلی نکلے گی یا عمران خان صاحب بچ جائیں گے؟ 3 سال کی قید ہوگی یا اس سے بھی بچ جائیں گے؟ ظاہر قید ہوگی تو پھر نااہلی بھی ہو جائے گی۔ ایک مقدمہ کئی عدالتوں میں، اور ایک صرف مقدمہ نہیں ہے، کئی مقدمات ہیں اور کئی عدالتوں میں چل رہے ہیں، کسی اور کی وجہ سے نہیں، عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ توشہ خانہ کے معاملے میں ایک نیا ٹوئسٹ آیا ہے، اور وہ ٹوئسٹ دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ کہتے ہیں جی تحائف تو میں نے کبھی لیے ہی نہیں، میرے پاس تھے ہی نہیں، جس نے لیے تھے اس سے پوچھیں کس نے لیے تھے؟ ملٹری سیکرٹری وسیم چیمہ، بریگیڈیئر وسیم چیمہ، اس کو بلائے، اس سے پوچھے میں نے تحائف لیے تھے؟ وہ کہتے ہیں میں نے تحائف لیے ہی نہیں تھے۔ اب صاف مکر گئے، میرا تحفہ میری مرضی، میں نے گھڑی تحفے میں مجھے ملی، میں نے وہاں سے لی اور بیچ دی۔ یہ کہتے کہتے عدالت میں جا کر عمران خان صاحب نے کوئی اور رنگ دکھائے ہیں، کوئی اور۔ باقی تو بیانات الیکشن کمیشن کے جو الزامات ہیں ان کے یا فرد جرم ان کے اوپر جو عائد کی گئی 35 سوالات تھے، اس کے تو انہوں نے جواب دیے، لیکن اصل چیز جو تھی وہ یہ کہ جی تحائف تو میرے پاس کبھی آئے ہی نہیں، میں نے تو لیے ہی نہیں، جس نے لیے اور جس کے ذریعے میں نے بیچے اس سے پوچھے، اور وہ ہے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر وسیم چیمہ۔ اب معاملہ عمران خان صاحب نے اپنے ملٹری سیکرٹری کے اوپر، اور یہ وہ ملٹری سیکرٹری ہیں جن کا ذکر بشرا بی بی کی جو بنی گالہ کے کیئر ٹیکر تھے انعام، اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ جی آپ نے تحفوں کی تصویریں، وہ جو توشہ خانہ سے چیزیں آئی ہیں اس کی آپ نے تصویریں کیوں بنائی ہیں؟ تو انعام کہتا ہے جی میں نے تو نہیں بنوائی۔ تو بشرا بی بی کہتی ہے تو پھر کس نے بنوائی؟ اس نے کہا جی مجھے کیا پتہ۔ تو وہیں ساتھ کوئی کھڑا ہوا اور ملازم ہوتا ہے، اس سے پوچھتی ہیں کہ جی آپ نے کس کے کہنے پر تصویریں بنائی اور کیوں بنائی؟ تو وہ کہتا ہے جی اس لیے بنائی کہ آپ کے لیے ثبوت آپ کے لیے ہم رکھ سکیں کہ کیا چیز آئی ہے۔ تو وہ کہتی کبھی میں نے آپ سے ثبوت مانگا جو گھر چیز آ رہی ہو؟ واردات چیک کرے، واردات کا طریقہ۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی جو گھر چیز آتی ہے اس کی تصویریں نہیں بنتی، جو گھر سے جائے گی اس کی تصویر بنے گی۔ کبھی کسی نے گھر آنے والی چیزوں کی بھی تصویریں بنائی ہیں، اور وہ ملازموں کو کیا پتہ تھا کہ بہت بڑی واردات ہے۔ تو بہرحال پھر فائنلی وہ یہ کہتی ہیں کہ ملٹری سیکرٹری ہم پر اعتماد کر کے توشہ خانہ سے تحائف اٹھا کر ہمیں بھیج دیتے اور آپ ان کی تصویریں بناتے ہیں۔ اب یہی کافی ہے۔ اب عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ملٹری سیکرٹری کو پھنسانا چاہتے ہیں، بشرا بی بی کو بچانے کے لیے ملٹری سیکرٹری کو پھنسانا چاہتے ہیں، یا کیا چاہتے ہیں کچھ نہیں پتہ۔ بلکہ اب خبریں تو یہ بھی ہیں کہ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی میں نے یہ عدالتوں کے چکر کاٹنے کے لیے اور مقدمات بھگتنے کے لیے آپ سے شادی نہیں کی تھی۔ تلخ کلامی دونوں کے درمیان، معاملات ٹھیک نہیں ہیں دونوں کے درمیان۔ بلکہ جو جوتشی بابا ہیں انہوں نے تو مجھے یہ بتایا ہے کہ جی اکتوبر، میکسیمم اکتوبر تک ازدواجی جو لائف ہے ان کی یہ اسی طرح چلتی رہے گی، اور اس کے بعد اس میں بہت بڑا ایک موڑ آنا ہے۔ اب اس سے زیادہ میں بات کسی کی ازدواجی زندگی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ بعض اوقات جوتشیوں کی باتیں، بعض اوقات ستارہ شناسوں کی باتیں، بعض اوقات تجزیہ کاروں کی باتیں، بعض اوقات سیاسی ستارہ شناسوں کی باتیں غلط بھی ثابت ہوتی ہیں، تو ایویں میں کہہ بیٹھوں۔ لیکن بہرحال تو یہ اس نہج پر معاملات آ گئے، تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بشرا بی بی کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو تو ڈیفینیٹلی وہ بچانا ہی چاہتے، بقول ایمان مزاری، شیریں مزاری کی صاحبزادی، کہ عمران خان صاحب کو اپنے اور اپنی اہلیہ سے زیادہ کوئی کسی کی فکر ہی نہیں ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ 3-4 بار گرفتار کر لی گئیں، ان کے لیے کبھی انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، ان کے لیے کبھی کوئی چل کر نہیں گئے۔ بیگم کو ساتھ لے کر عدالت بھی پہنچے ہوتے تھے، تو اس پر جو سب سے کمزور پوائنٹ تھا شیریں مزاری کا، اس کے اوپر ان کی بیٹی نے ان کو، ظاہر ہے بیٹیاں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کو اپنی بیگم کتنی، اس کی کتنی فکر ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کیوں ان کی فکر کر رہی ہیں؟ تو یہ وہ پوائنٹ تھا۔ عمران خان صاحب کسی بھی لیڈر کے پیچھے نہیں گئے، سوائے بیٹھ کر ویلاگ کرنے کے، کسی کے گھر نہیں گئے، کسی سے جا کر اگر کوئی لاپتہ ہے عمران ریاض خان، ان کے بچوں کے ساتھ جا کر کوئی ہوتا ہے نا ایک ہمدردی کا اظہار یکجہتی، وہ نہیں کیا۔ یاسمین راشد صاحبہ اس عمر میں جیل کاٹ رہی ہیں، وہ خواتین ہیں، وہ صنم جاوید اور پھر دوسری وہ عالیہ حمزہ، ان کے گھر نہیں گئے، کسی کے گھر نہیں گئے، کسی کی طرف چل کر نہیں گئے۔
تو فکر تھی بشریٰ بی بی کی. تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ جو نیا ٹوسٹ عمران خان صاحب نے آج توشہ خانہ کی میں اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے دیا ہے جج صاحب کے سامنے کہ جی میرے پاس تو تحفے آئے نہیں ہیں، تحفے تو سارے ملٹری سیکٹری کے ذریعے میں نے بیچے تھے. ملٹری سیکٹری میکسیمم یہ تو کر سکتے تھے کہ جی کابینہ ڈویژن سے یا جو بھی ایک فورم ہوتا ہے، جو کمیٹی بنتی ہے تحفوں کی اپنا قیمت معلوم کرنے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے کہ کتنی کی قیمت کی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پھر پہلے 20% ادائیگی پر تحفے لیے جاتے تھے. خان صاحب کہہ رہے کہ جب ہم نے 50% ادائیگی پر تحفوں کا حساب کتاب لگایا کہ جی 50% ادائیگی کر کے اور تحفے آپ رکھ سکتے ہیں. یہ تک یہاں تک تو ملٹری سیکٹری شاید کچھ چیزیں کرے، لیکن ملٹری سیکٹری جا کر دبئی میں عمر فاروق ظہور کو تو تحفہ نہیں بیچیں گے نا. یا وہ جو اسلام آباد کی دکان تھی جس کی جعلی رسیدیں سامنے آئی تھیں، وہاں تو جا کر ملٹری سیکٹری تحفے نہیں بیچیں گے نا. کہہ رہے ہیں میں نے ملٹری سیکٹری کے ذریعے تحفے بیچے ہیں، ان کو بلائیں، میرے گواہ کے طور پر ان کو بلائیں. اب عدالت ملٹری سیکٹری کو بلاتی کہ نہیں بلاتی، لیکن مرحلہ یہ تھا کہ آج عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش ہونا تھا. عدالت نے کہا تھا کہ آج آخری دن ہے، پیش ہوں، ورنہ ظاہر ہے پھر اریسٹ وارنٹ، کیونکہ اس سے پہلے فرد جرم جب عائد ہوا عمران خان صاحب پر تو اس وقت بھی وہ نہیں آئے تھے. پھر عدالت نے خود ہی کہا کہ جی معاملہ اب اتنا 8 مہینے سے وہ آ نہیں رہے تو ہم اتنے وہ نواب کے ہم ان کا انتظار کریں، ملزم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی فرد جرم وکیل کے سامنے پڑھ لیں، وکیل اپنا آپ کا نمائندہ ہے. تو آج خان صاحب جب پہنچے توشہ خانہ کے لیے جج ہمایوں دلاور صاحب ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو بادشاہیاں چیک کرو جناب، وہاں اپنے وہ جو ہوتا ہے نا یوٹیوبرز کے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچے ہوئے تھے. تو وہاں بیٹھ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وکیلوں کے یار جج کو بلاؤ یار، مطلب یہ ملزم تھے بھائی. تو اس کے بعد بہرحال جج صاحب آتے ہیں وقفے کے بعد. تو جج صاحب کا جو مکالمہ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی وہ حالت جو میں آپ کو کئی عرصے سے کافی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب راتوں کو سو نہیں پا رہے، جاگ رکھ کر گزار رہے. چنا کتھاں گزاری رات وے میرا جی دلی لاندے وات وے، وہ ساری رات عجیب و غریب قسم کے عمران خان صاحب کو اٹھتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے وہ خدشات، وہ سرائکی اور سندھی میں دلیل کہتے ہیں اس کو، خدشات کو، عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں. پتہ نہیں کہاں تھے، کیسے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. کل صبح عدالت جاؤں گا تو گرفتار تو نہیں کر لیا جاؤں گا، نااہل تو نہیں ہو جاؤں گا، جیل تو نہیں بھیج دیا جائے گا. تو جج صاحب نے عمران خان صاحب کے وکیل سے کہا تیری زلف کہہ رہی ہے تیری رات کا یہ حال. میرا خیال رات کا فسانہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال تو انہوں نے یہ شعر پڑھ کر جو ہے وہ کہا کہ مجھے لگتا ہے خواجہ عارف صاحب کو کہ جی آپ رات گئے تک جاگ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جج صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کا ہی آج کل یہی حال ہے صاحب، ہم تو راتیں جاگ کر گزارتے ہیں. یاد ہے نا، نہیں چھوڑوں گا، جا کر ایئر کنڈیشن نکلواؤں گا، ان کو رلاؤں گا. عدالت میں کہہ بیٹھے کہ جی میں تو راتوں کو سو نہیں پاتا جج صاحب. باقی اپنے ڈیفینس میں انہوں نے جو باتیں کی، پہلے تو بیان دینے سے انکار کر دیا تھا، پھر بیان بھی دے دیا، کچھ ترمیموں کے ساتھ دستخط بھی کر دیے اور کہا کہ جی میں نے طائف نہیں بیچے، میرے پاس آئے ہی نہیں تو میں نے بیچے تھا. اب وہ پورا کا پورا عمران خان صاحب کا گھڑیاں بیچنے کا جو ڈیفینس تھا، ہیروں کی انگوٹھیاں اور جو کچھ ملا تھا، وہ یہ تھا کہ جی میں نے تحفے خریدے، مجھے ملے تھے، میں نے قانونی جو پروسیس تھا اس سے خریدے اور میں نے بیچ دیے. اب معاملہ یہ ہے کہ جی تحفے خریدے، کیا کیا خریدے، کیا کیا نہیں خرید اپنا بیچا اور کیا گوشوارے بنے، اس کے بعد وہ عمران خان صاحب نے ڈکلیئر نہیں کیے. یہ فوجداری مقدمہ ہے، اس پر 342 کا آج عمران خان صاحب کا بیان تھا، ہو گیا. اب ہوگا جرا ہوگی عمران خان صاحب کے اوپر، الیکشن کمیشن کے وکیل جرا کریں گے اس بیان کی روشنی میں. پھر گواہوں کے اوپر اگر دونوں طرف کے جو ہے استغاثہ کا وکیل اور وکیل صفائی اگر دونوں چاہیں گے تو دونوں طرف کے گواہ، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ جی بریگیڈیئر وسیم کو بلائیں، تو پھر گواہوں کے اوپر ہوگی جرا. لیکن مسئلہ یہاں پہ کچھ اور بھی ہے. یہ معاملہ اب جا رہا ہے منطقی انجام کی طرف، اور منطقی انجام نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس میں بچیں گے نہیں، سزا ہو جائے گی. 3 سال قید اور کوئی نااہلی، وہ تو ڈیفینیٹلی جب گلٹی ڈکلیئر ہوں گے تو ہو جائے گی. لیکن ایشو یہ ہے، ایشو اور ہے، ایشو یہ ہے کہ ایک ہی معاملہ عمران خان صاحب
کہ اوپر جو متعلقہ عدالت یعنی ایڈیشنل سیشن کورٹ میں چل رہا ہے اس کو بیک وقت عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے۔ پراپر ٹپیکل واردات یہ ٹپیکل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی ایک درخواست تھی کہ جی مقدمہ قابل سماعت نہیں ہے اور یہ مجھے سنا نہیں گیا فلاں چیزوں پر، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے فیصلہ دے کر مقدمہ واپس ریفر کر دیا متعلقہ جج کے پاس کہ جی یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں سنیں۔ جج صاحب نے سننے کے بعد کہا اور کہا 7 دنوں کے اندر اندر آپ نے فیصلہ سنا دیں۔ انہوں نے 3-4 دنوں کے اندر اندر فیصلہ سنا دیا، مقدمہ قابل سماعت ہے جی، آگے بڑھیں، گواہیاں ہوں گی، گواہوں ریکارڈ ہوں گے، اپنا گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوں گے، گواہیاں ریکارڈ ہوں گی۔ یہ چلے گئے دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، نہیں دیکھیں آپ نے تو 7 دن کہا تھا، یہ تو 7 دن سے پہلے فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا۔ یہ چلے گئے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ نے 2 رکنی بینچ بنایا، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ۔ پچھلے ہفتے ان دونوں جج صاحبان نے پہلی سماعت پر یہ کہہ کر درخواست خارج کر دی کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، وہاں سے جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا تب تک ہم اس معاملے کو نہیں سن سکتے، ہم ہائی کورٹ کی اس میں مداخلت نہیں کر سکتے پروسیڈنگز میں، کیونکہ معاملہ چل رہا ہے نا، وہاں سے فیصلہ لے آئیں، اس کے بعد آپ آ جائیں اگر آپ کو فیصلہ قبول نہیں ہے۔ پھر کل عمران خان صاحب کے وکیل چلے گئے جج سپریم کورٹ، گڈ ٹو سی یو چیف جسٹس کے پاس کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم لٹے گئے، ہم مارے گئے، وہ تو جج تو مقدمہ روک ہی نہیں رہا، روکے۔ یعنی عدالت کی پروسیڈنگز رکوانا، تفتیش اور تحقیقات رکوانا، یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کو پتہ ہو کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے سازش کی ہے، اس نے 2 نمبری کی ہے، اس نے حملے کروائے ہیں، کیونکہ اکیلا مقدمہ نہیں ہے، اور مقدمات بھی ہیں، 4 مقدمات ہیں۔ تو اسلام آباد سپریم کورٹ چلے گئے، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے نمبر لگوا لیں، پٹیشن لے آئیں، نمبر لگوا لیں، نمبر لگ گیا۔ آج پھر خبر آئی کہ چیف جسٹس صاحب نے توشہ خانہ کی یہ جو سماعت اسلام آباد کی جوڈیشل اس میں ایڈیشنل سیشن کورٹ میں چل رہی ہے، یہ سماعت رکوانے کے لیے پٹیشن دائر کی، اور پھر عدالت نے وہ جو پٹیشن تھی اس کے لیے 3 رکنی بینچ بنا دیا۔ 3 رکنی بینچ کون سا ہے؟ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ۔ صاف نظر آ رہا ہے بینچ جو چیف جسٹس نے بنایا ہے ہم خیال بینچ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان صاحب جو ریلیف لینا چاہ رہے ہیں وہ ریلیف ان کو نہیں ملے گا۔ وہ سسٹم کو عمران خان صاحب الجھانا چاہ رہے ہیں اصل میں۔ کہتے ہیں نا میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں، تو مائنڈ گیم کے ماسٹر کے جو اعصاب شل ہو چکے ہوئے ہیں، پریشان ہو گئے، عدالت میں بیٹھ کے اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی میں تو راتوں کو جاگتا ہوں، مجھے تو نیند نہیں آتی، میری تو نیندیں اڑی ہوئی ہیں، یہ مقدمہ تو مجھے نائل کرنے کے لیے چل رہا ہے۔ تو ظاہر نائل ہوں گے، نائلی کی طرف تو معاملہ جائے گا۔ سائفر دوسرا مقدمہ، سائفر میں عمران خان صاحب نے FIA کی تحقیقات جو ہے جس میں عمران خان صاحب کو بلایا گیا ہے، اس کو انہوں نے ہائی کورٹ میں دوبارہ چیلنج کیا، لاہور ہائی کورٹ میں اس کو سائفر والے معاملے کو، جب سے وہ ان کی عمران خان کی اور ان کی پرنسپل سیکریٹری کی آڈیو آئی تھی، وہ میٹنگ جو تھی سائفر کو سازش بنانے والی، وہ میٹنگ کی جب سے آڈیوز لیک ہوئی ہیں تب سے FIA نے عمران خان صاحب کو بلانا شروع کیا ہے۔ عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ چلے گئے تھے اور لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے اسٹے لے لیا تھا، وہ اسٹے ہفتہ ڈیڑھ پہلے ختم ہوا۔ عمران خان صاحب ایک بار FIA میں پیش ہوئے، دوسری بار بلایا گیا ہے۔ اب اس معاملے کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ لے گئے کہ جی FIA کو تحقیقات اور تفتیش سے روک دیں، مجھ سے تفتیش نہ کریں۔ فوجی عدالتوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر ٹکرے مار رہے ہیں۔ تو جتنے بھی اچھا الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، توہین الیکشن کمیشن، اس میں بھی ان کی طلبی ہے کل، وہاں پر بھی انہوں نے جانا ہے۔ تو جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ خان صاحب مقدمات لڑ نہیں رہے تھے، صرف پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ پہلا 2 مقدمات ہیں جو عمران خان صاحب کو عدالت کے سامنے لڑنا پڑ رہے ہیں، الیکشن کمیشن والا اور توشہ خانہ والا۔ تو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری نیندیں اڑ گئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو عمران خان صاحب کے بیہاف پر وہ جو یوٹیوبرز وغیرہ جاتے ہیں عدالتوں میں،
تو انہوں نے عدالت میں جا کے ادھم مچایا تو پولیس نے ان کو کٹ چڑھا دی. پولیس تو پولیس ہوتی ہے نا. پھر انہوں نے معافیاں مانگی لیکن انہوں نے کہا نہیں چلو اندر. ملٹری کورٹس والا معاملہ جو ہے 9 مئی والا، اب اس میں آج فل کورٹ بنانے کی جو استدعا تھی وہ سپریم کورٹ نے ایک وکیل سم تھنگ صدیقی ان کی استدعا اس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو کل سنایا جائے گا. آج عدالت کو بتایا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ 102 لوگ جو ہے وہ ان کا ملٹری کورٹ اپنا ٹرائل کرنے کے لیے ان کو الگ کیا گیا ہے. اور سوال کیا گیا مزار علی اکبر نقوی صاحب نے کہ پک اینڈ چوز تو نہیں ہو رہی، کیوں ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پک اینڈ چوز نہیں ہو رہی، ہم پراپر ثبوتوں کی بنیاد پر ہم نے لوگوں کو جن کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے وہ ہے جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھسے تھے. یہ معاملہ بھی عمران خان صاحب کئی محاذوں پر لڑ رہے ہیں. سب سے بڑا محاذ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ویلاگ ہے. 2-3 دن تو وہ نہیں کر سکے، اب دیکھتے ہیں آج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن ایک بات جو میں نے پہلے بھی گزارش کی وہ یہ کہ خان صاحب کی اب راتوں کو سوتے نہیں ہیں، ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، کیونکہ جو کچھ کیا ہے نا وہ آگے آنا ہے. اب وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک بریگیڈیئر کی قربانی دینے جا رہے ہیں جو بیچارے ملٹری سیکرٹری تھے، وزیر اعظم کے آرڈر کے محتاج. جو وزیر اعظم صاحب نے کہنا تھا یا جو بشریٰ بی بی نے کہنا تھا وہ کرتے تھے. وہ گواہ کے طور پر الیکشن کمیشن اپنا ایڈیشنل سیشن جج ان کو بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے، ایک ہی گواہ ہے عمران خان صاحب کے پاس. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.